میں چلدی پھردی 302 جائے میں ٹھوک دیاں گا جی من جی. جس نے بھی میرے اتنے جھوٹا الزام لایا وہ بچے گا نہیں. اور الزام لگانے والوں کا اپنا آپ سٹیٹس دیکھیں. اور آؤٹ آف کانٹیکسٹ میرے کلپ کاٹتے ہیں. مجھے بتائیں, آؤٹ آف کانٹیکسٹ کلپ اگر آپ قرآن سے بھی کاٹیں نا تو کفریات بن جائیں گی. مثلا قرآن میں لکھا ہے لا تقربوا الصلاۃ, نماز کے قریب مت جاؤ, سورہ النساء کے اندر. آپ قرآن کے آگے چیخیں کہ یہ تیری آیت ہے, قرآن اس کو اپنی آیت ماننے سے انکار کر دے گا اگرچہ یہ قرآن کی آیت ہے. کیوں؟ قرآن کہے گا کہ میں نے یہ لفظ اس لیے نہیں بولا تھا کہ تم اس کے منہ میں اپنا لقمہ ڈالو, یہ پوری آیت پڑھو. پوری آیت ہے لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا, نماز کے قریب بھی نہ جانا جب تم نشے کی حالت میں ہو, کیونکہ اس وقت تمہیں ہوش نہیں ہوگی, تم الٹی گفتگو بھی کر سکتے ہو. یہ اس زمانے کی بات ہے جب شراب ابھی حرام نہیں ہوئی تھی. اگرچہ یہ قرآن کی آیت کا ٹکڑا ہے لیکن میں دعوے سے کہوں گا یہ قرآن کی آیت نہیں ہے جب تک پوری آیت نہ ہو. اسی طریقے سے اگرچہ قرآن میں لکھا ہے ان اللہ هو المسیح ابن مریم, بے شک اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے اور عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہے, لیکن قرآن کہے گا یہ میری آیت نہیں ہے. میں لاکھ بتاؤں کہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 72 میں لکھا ہوا ہے, قرآن کہے گا لکھا ہوا ہے, لیکن میں اس کو اپنی آیت نہیں مانتا. میں نے اس لیے لکھا تھا کہ تم اس میں سے یہ ٹکڑا کاٹو. میں نے تو کہا تھا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم, بے شک وہ لوگ کھلا کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ ہے اور اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے. بات سمجھ آ گئی؟ لہٰذا میرا 5 سیکنڈ کا کلپ, 10 سیکنڈ کا کلپ, 20 سیکنڈ کا کلپ وہ میرا کلپ نہیں ہے, اگرچہ میں ہی بول رہا ہوں. جس طرح کہ قرآن کی آیات نہیں, اگرچہ قرآن میں لکھی ہوئی ہے, کیونکہ اس مقصد کے لیے تو ہے نہیں ہے. اور اللہ کے فضل سے درخت اپنے پھل سے پہچانے جاتے ہیں. ہمارے کسی اسٹوڈنٹ نے کبھی کسی عالم دین کی چھوٹی سی ویڈیو کاٹ کے اپنا لقمہ اس کے منہ میں ڈالا ہے؟ کبھی آپ کے علم میں آیا ہے؟ اور میرے جیسا ذہین بندہ جنہیں نہ پچھلے چھوڑے نہ اگلے, میں یہ کرنے پہ آؤں تو میں کیا کچھ نہیں کر سکتا. لیکن ہم اس لیے نہیں کرتے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے مرنا ہے. ہم روٹی نہیں کھا رہے اس دین سے, اپنی جیب سے لگا رہے ہیں. انہوں نے اپنے ٹھیے بنائے ہوئے ہیں, وہ چلانے کے لیے انہوں نے یہ سارے کرتوت شروع کیے ہیں, اور یہ ان کی علمی شکست ہے. لوگ کہتے ہیں علی بھائی کلپ پہنچ گیا. میں اس سے پہلا سوال کرتا ہوں کہ یہ جو کلپ پہنچا ہے نا, جس نے بھیجا اسے کو پوری ویڈیو بھیجو, اور ٹائم قیامت تک کی. آج تک کسی نے پوری ویڈیو نیچے کٹی, کیونکہ اس کے پاس بھی کلپ آیا ہوتا ہے. تو جس نے پہلی دفعہ کاٹا تھا اسے اللہ کا خوف نہیں آیا کہ یہ کیا کر رہا ہے وہ, اور مولویوں کو نہیں آتا خوف. ایک چور بھی مسجد میں چوری کرتے ہوئے ڈرتا ہے, لیکن مولوی اس مسجد میں مردے کو جس چرپائی پہ غسل دیا جاتا ہے نا, اس پہ بھی منہ کالا کر لیتا ہے, جس چرپائی کو ایک عام آدمی دور سے دیکھ کے ڈر جائے. مولوی کا خوف اترا ہوا ہے, اصل میں اس کے اوپر مور لگ گئی ہوئی ہے. یہ کلپ چھوٹے چھوٹے کاٹ کے اور اسے نکالتے کیا ہے, یعنی میرے حوصلے پست کریں گے نہیں. میں تو پھر اب یہ میں کئی دفعہ جواب دے چکا ہوں, میں پھر بولوں گا اس کے اوپر. تمہارے پلے کوئی شہر رہ جائے گی؟ دیکھو میں نے سٹارٹ ہی تمہارے بابوں سے کیا ہے. میں بابے نیچے چھٹنے, ہاں اسے نہیں رکھنا, ہینڈلرز نو پکڑا گا جن کی جائز شیطانی نہیں کہتا ہے, روحانی اولاد ہو تم لوگ. بڑے کلپٹس کو پکڑوں گا جنہوں نے اس قسم کی اولادیں پیچھے چھوڑی ہیں کہ آج وہ اپنے بزرگوں کے کرتوتوں کو چھپانے کے لیے لوگوں کے اوپر جھوٹے الزام لگاتے ہیں. اور ظالموں, تم لوگوں نے چندے بٹورے ہیں رسول اللہ کے نام کے اوپر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, عزتیں ویل کی ہیں اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر, سواریاں سوار کی مکے اور مدینے کی آوازیں لگا کے, لیکن پھینکی کہاں؟ دیوبند شریف, بریلی شریف, اجمیر شریف, بغداد شریف, لیکن انہوں آ گیا جہلم شریف. سرکار پہلے تو میں کہتا تھا انجینئر, ان صرف جہلم کہہ دیا کرو, ہاں بس. اور یہ بھی انہوں نے خود مشہور کیا, میں نے کبھی اپنے نام کے ساتھ جیل میں نہیں لکھا. ہاں, یہ نسبت لکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہمیں قرآن و سنت نے جس نسبت کا پابند کیا نا, وہ آپ کے قبیلے کی نسبت ہے, جو سورۃ الحجرات میں ہے کہ ہم نے تمہیں قبائل اور خاندانوں میں بانٹا ہے تاکہ تمہاری پہچان ہو. اس لیے صحابہ کرام اپنے قبیلوں کے نام لگاتے تھے. سب سے پہلے تو اللہ کے محبوب علیہ السلام کے نام کے ساتھ ہاشمی لکھا جاتا ہے. بنو ہاشم آپ کا قبیلہ تھا. ابو موسیٰ اشعری, اشعری قبیلے کی نسبت ہے. ابو ذر غفاری, غفاری قبیلے کی نسبت ہے. اسی طریقے سے میں مرزا لگاتا ہوں مغل ہونے کی وجہ سے, یہ تو ہمیں قرآن و سنت نے بتایا. لیکن شہروں کی نسبت کے اوپر اپنے آپ کو بانٹنا اور اس طرح کی تفریق, اس کو میں درست نہیں سمجھتا. حرام نہیں لیکن پریفریبل ہے کہ نہیں. لیکن انہوں نے جان بوجھ کے لکھنا شروع کیا اور اس چیز کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کی. رزلٹ یہ نکلا ہے کہ ان کا
اپنا ستیاناش ہو گیا. جو بندہ ایک دفعہ دیکھ لیتا ہے نا پوری بات, وہ پھر ان کے ساتھ نہیں رہتا کہ کتنے جھوٹے ہیں یہ لوگ. اب اس میں انہوں نے جناب لکھا ہے کہ جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہتا ہے کہ یہود نے کہا یہ کل کا چھوکرا ہمیں کیا سکھائے گا. یہود نے کہا, جدو یہودیاں نے کیا تھا پھر میرے کھاتے سے کیوں پاتا. کتنے جاہل ہیں یہ تو آپ بات کر سکتے ہیں کہ بتاؤ کدھر لکھا ہوا ہے, لیکن گستاخی کہاں سے ہوئی. گستاخی تب ہوگی جب میں کہوں بقول ان کے. تو اس کے اوپر وہ لکھتے ہیں حالانکہ یہود نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہرگز چھوکرا نہیں کہا. اے دیکھو یہودی ایجنٹ یہودیاں نے دفاع کر رہے تھے. اوے یہودی ایجنٹو, یہودیوں نے جتنے ہمارے نبی کو تکلیف دی ہیں سارے منافقین یہودی تو تھے. ایجنٹیاں کر دے ہونا دی. یہ انتہائی گستاخانہ لفظ چھوکرا ملزم مذکور کا اپنا گستاخانہ لفظ ہے. اس کھلی گستاخی پر 295C کا اطلاق ہوتا ہے جو ناقابل معافی جرم ہے اور ناقابل ضمانت ہے. اور یہودیوں کے دفاع کرنے والے مولویوں, تمہیں پتہ ہے کہ یہودیوں نے قرآن میں جو کچھ رپورٹ ہوا ہے کہ کیا کچھ کہا ہے. میں نے یہ جو لفظ بولا یہ تو ان کی باتوں کو میں نے سم اپ کر کے اردو کے محاورے میں لنگوسٹک میں بولا تھا. قرآن میں سورہ المنافقون جو منافقین سے متعلق ہے اس میں آتا ہے کہ عبداللہ ابن ابی نے کہا کہ جب ہم عزت والے مدینے میں داخل ہوں گے تو مدینے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اصحاب ان کا ذکر کر کے کہا کہ ان ذلیلوں کو ہم مدینے سے نکال دیں گے. نعوذ باللہ. یہ یہودیوں نے کہا اور قرآن نے نقل کیا اور پھر ساتھ فرمایا کہ بے شک عزت اللہ اس کے رسول اور اہل ایمان کے لیے, لیکن منافقین بے خبر ہیں اس بات سے. اور بخاری میں بڑی تفصیل کے ساتھ حدیث ہے, زید ابن ارقم نے یہ بات سن لی تھی, انہوں نے نبی الاسلام کو شکایت کی تو عبداللہ ابن ابی نے جھوٹی قسم کھا لی کہ یا رسول اللہ میں نے کوئی آپ کے بارے میں ایسی بات نہیں کی, حالانکہ کی ہوئی تھی. تو نبی الاسلام نے وہ جھوٹی قسم کو ایکسپٹ کر لیا, آپ کی شفقت تھی. لیکن وہ صحابی اتنے غمناک ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دلجوئی کے لیے قیامت تک کے لیے قرآن میں آیت نازل کر دی اور اتنا گستاخانہ جملہ اللہ نے نقل فرمایا کہ یہودی کہتے تھے کہ جب ہم عزت والے مدینے میں داخل ہوں گے یہاں سے ذلیلوں کو نکال دیں گے. اسے کہا جاتا ہے نقل کفر, کفر نہ باشد, یعنی کفر کی نقل اتارنا کفر نہیں ہوتا. یہ بکواس اس نے کی. وہاں موجود تھے ایک نوجوان زید ابن ارقم, انہوں نے جا کے حضور کو بتا دیا. حضور نے بلایا, نہیں جی جھوٹ پتہ میں نے نہیں کہا, یہ چھوکرے نے پتہ نہیں کہاں سے سن لیا, یہ چھوکرا کیا ہے یہ, اور آپ اس کی بات مان رہے ہیں میرے معاملے میں. خاموش رہے حضور. پھر یہ آیات اتر گئی جس نے چھوکرے کو صحیح ثابت کیا کہ کہا انہوں نے یہ. تو حضور نے فرمایا کہ لڑکے کے کان نے غلط نہیں سنا تھا. پھر یہ آیات اتر گئی جس نے چھوکرے کو صحیح ثابت کیا کہ کہا انہوں نے یہ. تو حضور نے فرمایا کہ لڑکے کے کان نے غلط نہیں سنا تھا. پھر یہ آیات اتر گئی جس نے چھوکرے کو صحیح ثابت کیا کہ کہا انہوں نے یہ. تو حضور نے فرمایا کہ لڑکے کے کان نے غلط نہیں سنا تھا. پھر کافر کہتے تھے یہ مجنون ہے, نعوذ باللہ, یہ شاعر ہے, یہ دیوانہ ہے, اسے پریشان خواب آتے ہیں, اس نے ایک اجمی غلام رکھا ہوا ہے جو اسے پڑھاتا ہے. اور سب سے بڑھ کر ہماری ماں سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کے اوپر تہمت لگا دی. یہ سارے الزامات اگر میں قرآن سے بیان کروں تو آپ یہ کہیں گے کہ میں نبی الاسلام کی توہین کر رہا ہوں. شرم نہیں آتی؟ چشتی رسول اللہ پارٹی بڑے تبدے جے کہ ساڈا نا کیوں رکھا ہے. ہاں ہوں 90 لاکھ بول جائے گا تو ہاں 90 لاکھ دفعہ تے انشاءاللہ چشتی رسول اللہ میں بھی کہہ بیٹھا کیونکہ میرے ویڈیوز تے تو پتہ لکھیں جاندیاں نے. ہاں تو 90 لاکھ تو زیادہ دفعہ تے میں کہہ چکیا ہوں یہ پارٹی چشتی رسول اللہ پارٹی. اچھا کہتے ہیں یہ چھوکرا لفظ بول دیا. چھوکرا لفظ اردو کے اندر ینگ بوائے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور یہ قرآن میں لفظ موجود ہے. جب سورۃ الانبیاء میں آیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بت
توڑ دیے نا اور بڑے بت کے کندھے کے اوپر کلہاڑا رکھا, اور پھر ان کے بزرگان دین نے جب آپس میں میٹنگ کی کہ ایک نے ساڑھے بزرگان نال کام پایا ہے, انہوں نے کہا ایک چھوکرا ہے جدا نا ابراہیم ہے, اے اس دی شرارت لگ دی ہے. پھر سورۃ البقرہ میں, سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ یہ یہودی ان کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو. اور یہی بات میں نے اپنے لیکچر میں کی تھی کہ یہودی نبی علیہ السلام کو ان کے بڑے بڑے پادری سفید داڑیوں والے انہی مولویوں کی طرح وہ نبی علیہ السلام کو عزت اس لیے نہیں دیتے تھے, وہ کہتے تھے کہ یار یہ تو ہم سے آدھی عمر کا بندہ ہے, ہمارے بچوں کی مانند ہے. اور اس میں نے جملہ بولا تھا کہ یہ کل کا چھوکرا آ کے ہمیں سمجھائے گا, یہ یہودی کہتے تھے. اب یہ پوری بات تھی جو ایک شستہ اردو میں جو محاورتاً لفظ استعمال ہوتا ہے. پھر آپ کو پتا ہے جب بھی ہم کوئی دینی بات کریں اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد ہمارے ساتھ آتی ہے. وہ ایسے آئی کہ اچانک چند ہفتے گزرے تھے, سب سے زیادہ ہنگامہ کھڑا کیا تھا بریلویوں نے, اور ان کے اعلی کار بنے ہوئے تھے وہابی گلے پھاڑنے والے. وہ ہر جمعے میں نا یہ جملہ ریپیٹ کرتا تھا, معاذ اللہ. اچھا انہوں یہ بھی نہیں پتا اے معاذ اللہ نہیں ہوتا, معاذ اللہ ہوتا ہے. میرے بھائیوں, وہ بدبخت جو جہلم کا بیٹھا ہوا, معاذ اللہ, اس نے رسول اللہ کے بارے میں اتنی بڑی ہرزہ سرائی کی اور جھوٹ بولا ہے. اس نے کہا ہے کہ یہودی کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. ہم یہ لفظ نہیں کہہ سکتے, کل کے چھوکرے معاذ اللہ. اونٹ ہی کر لی سپیش. ہاں وہ جو صحابہ کا نام ہے نا معاذ ابن جبل, اس میں پیش آتی ہے, لیکن معاذ اللہ میں زبر آتی ہے. اے منو کہتے ہیں عربی نہیں آتی. تنو میں چیلنج دیتا ہے کہ اپنے ساجد میر صاحب کو لوں, وابیو دیوبندیو تسی مفتی تقی عثمانی کو لوں, بریلویو مفتی منیب الرحمان سے. تم لوگ قرآن کی سب سے مشکل کوئی سورت ڈھونڈو, اس کی قرات کرواؤ, اگلا سورج طلوع نہیں ہوگا, میں اس کی پروننسیشن عربی سٹائل میں کروں گا, پھر پبلک فیصلہ کرے گی. اوے تواڈے مولوی تے ہے بے تے پڑھتے جے, ہاں انہاں کولو حا عین ثا ذال وا ضاد اے انہوں نے کہتے خواب وچ بھی نہیں کڈیا ہویا. اور دیکھ لیں ٹائم قیامت تک ہے, لے کے آؤ. اللہ کی غیبی مدد کیسے آئی کہ وابیوں کا سب سے بڑا مولوی جو تمام رمضان نشریات میں تمام چینلز پہ بیٹھتا ہے, اور رات کو میرے ساتھ جی ٹی وی پہ بیٹھا ہوا تھا, صلح حسن پہ میں نے ان کی طبیعت صاف کر دی ہے, چیخا کھڑائیاں نے انہوں نے, میں انشاءاللہ ویڈیو آنا لی ہے. تو اس سے نہ سوال کیا جدے میں کسی نے کہ جی یہ جو دیوبندی ہمیں بڑا تنگ کرتے ہیں, ہمارے اسٹوڈنٹس کو, وابیوں کو, اہل حدیثوں کو, اور یہ کہتے ہیں یہ بچے بچونگڑے آ کے ہمیں سکھا رہے ہیں. تو پتہ خلیل الرحمان جوید نے کیا جواب میں کہا کہ یہ تو ہمیشہ ہوا ہے, جب کبھی کوئی نبی کسی امت میں گیا دعوت لے کر, تو اس امت کے جو بڑے بزرگ ہیں نا وہ کھڑے ہو جاتے تھے نبیوں کے مقابلے پر اور کہتے تھے کہ کیا یہ داڑیاں ہم نے دھوپ میں سفید کی ہیں, یہ کل کا چھوکرا آ کے ہمیں سمجھائے گا. ہائے ہائے, 1,24,000 انبیاء انہوں نے چھوکرا کیا ہے. دنیا میں آنے والے ہر پیغمبر کے ساتھ اس کی قوم نے جو پہلا اعتراض کیا بنیادی وہ یہی تھا کہ ہمارے باپ دادا پاگل تھے, انہوں نے کیا داڑیاں دھوپ میں سفید کی تھی, کیا ان کو کچھ پتہ نہیں تھا یہ کل کا چھوکرا آ کر ہمیں یہ سمجھانے لگا ہے دین, یہ کل کا چھوکرا آ کر ہمیں یہ سمجھانے لگا ہے دین, یہ کل کا چھوکرا آ کر ہمیں یہ سمجھانے لگا ہے دین. اس کے اوپر کسی نے 295C نہیں کٹوائی, نہ اپنے نے اوڑا گلا پھاڑ دا جے. جس نے میں چیلنج کیتا ہے تو کدے بھی مبالغے علی حدیث مسلم شریف دی بیان ہی نہیں کر سکتا, کیونکہ وہ دے ذکر ہے کہ تیرے ماموں نے مولا علی علیہ السلام کے اوپر سب و شتم کروایا. یہ کہتے ہیں سب و شتم وہ تنقید ہوتی ہے, آپ کو نہیں پتا. نہیں سرکار, مسلم شریف میں ہی لکھا ہوا ہے 6229, وہ کہتے تھے لعن اللہ ابو تراب, ابو تراب پر لعنت, نعوذ باللہ. اللہ کی لعنت, اللہ کے فرشتوں کی لعنت, تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت جنہوں نے اہل البیت کے اوپر لعنتیں کروائی, اور ان کے دفاع کرنے والوں پہ بھی لعنت.
اور ان لانتیوں کا حشر انہی لانتیوں کے ساتھ ہو جنہوں نے اہل البیت کے ساتھ ظلم کیا. جسے فٹ اسے گفٹ. تو اس کے اوپر کسی نے 295C نہیں کٹوائی، بلکہ 1,24,000 اس سے FIR بن دیے جے وق وق. یہ ہوتی ہے اللہ کی غیبی تائید. قرآن پاک آپ جو آج کل پڑھ رہے ہیں نا وہ ایسے ہے جیسے فرینچ میں گالیاں سن رہے ہیں، اور قرآن پاک کو بغیر ترجمہ پڑھنا ایسے ہے، اس کا یہ قول ہے، اور اس نے یہاں تک کہہ دیا کہ قرآن پاک کو بغیر ترجمہ پڑھنا ایسے ہے جیسے فرینچ میں گالیاں نکالنا. یہ کہتا ہے کہ آپ کے سامنے قرآن اسی طرح پڑھا جا رہا ہے جس طرح فرینچ زبان کے اندر آپ کو گالیاں نکالنا شروع کر دے. اس میں قرآن کی کھلی توہین ہے. اندازہ کریں قرآن پڑھنے کو، میں نے یہ کہنا ہے کہ قرآن گالیاں ہیں، نعوذ باللہ. جو شخص قرآن کی سب سے زیادہ دعوت دے رہا ہے، یہ پوری ایک بات ہوئی تھی، اور یہ میں نے رویا تھا کہ قرآن دنیا میں سب سے پڑھی جانے والی کتاب ہے، لیکن اس کا تلخ پہلو یہ ہے کہ سب سے زیادہ بغیر سمجھ کے پڑھی جانے والی اگر کوئی کتاب ہے نا تو وہ قرآن ہے. دنیا میں کوئی اتنی مظلوم کتاب نہیں کہ جسے بغیر سمجھ کے اتنا زیادہ پڑھا جاتا ہو. اور میں نے کہا تھا یار آپ کا دوست اگر فرینچ لینگویج میں کوئی آپ کو خط لکھ دینا تو 10 بندوں سے آپ اس کا ترجمہ کرواتے پھریں گے کہ ہو سکتا ہے $1 ہی بھیجے عمر سے. لیکن اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کے ذریعے تمہیں کتاب دی، تمہیں یہ توفیق ہی نہیں کبھی اسے ترجمے سے پڑھ لو یا کسی سے جا کے اس کا ترجمہ کروا لو کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا چاہتا ہے. اور پھر میں نے ساتھ ایک لطیفہ سنایا جو پنجاب کے معاشرے میں عام ہے کہ کچھ پنجابی سعودی عرب چلے گئے، عربیوں کے ساتھ ان کا جھگڑا ہوا، انہوں نے پنجابی میں گالیاں نکالی اور انہوں نے ظاہر ہے عربی میں گالیاں نکالی، اور جب واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ جی وہ عربی تے اتنے چنگے نے کہ ایسی انہوں نے گالاں کر دے سن اور وہ قرآن ہی سنا دے سن. یہ مشہور ایک لطیفہ ہے. یہ میں نے سنا کہ تو آگے کہا یار آپ لوگوں کی بھی یہی حالت ہے، جس طرح آپ کو کوئی فرینچ میں آگے گالیاں نکال دے یا آپ کے سامنے قرآن پڑھے آپ کو فرق نہیں پتہ لگنا. اس کو پکڑ کے انہوں نے یہ بنا دیا. اب مجھے بتائیں کیا بات تھی جو قرآن کے دفاع میں تھی؟ جو بندہ قرآن کی ترغیب دلا رہا ہے اسی کے خلاف بول پڑے یہ. اور یہ ان کے بڑے کی سنت ہے، ابو جہل کی. سورہ الانفال میں آیا کہ ابو جہل نے غزوہ بدر سے پہلے کہا کہ اے اللہ اگر یہ تیرا نبی برحق ہے نا تو آسمان سے پتھر ہم پہ نازل کر، ہم اس پہ ایمان نہیں لا رہے. اور پھر پتھر کوئی نازل نہیں ہوتے تھے. تو وہ کہتا ہے دیکھ لو اللہ ہمارے ساتھ ہے، یعنی وہ بھی اللہ کو مانتا تھا. انہوں نے تو کہانی کرائی اللہ نزن مندے. ہاں اللہ کے انڈر وہ چھوٹے بتوں کو مانتے تھے، لیکن بڑا الہ وہ بھی کہتے تھے گاڈ ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب جب تک تم ان میں موجود ہو ہم ان پہ عذاب نہیں بھیجیں گے. اللہ کی سنت ہے کہ نبیوں اور اہل ایمان کو وہاں سے نکالا جاتا ہے پھر عذاب آتا ہے. جس طرح کہ قوم نوح کو نجات دی گئی اور جو منکرین تھے حضرت نوح علیہ السلام کے انہیں ہلاک کیا گیا، لیکن اہل ایمان کو وہاں سے نکالا گیا. اور یہاں پہ بھی پھر اہل ایمان کو نکال کے مدینہ شریف لایا گیا اور غزوہ بدر میں عذاب کی پہلی قسط آئی مشرکین عرب کے اوپر. 70 سردار ان کے قتل ہوئے. تو وہ بھی کہتے تھے اے اللہ اللہ، جس طرح یہ کہہ رہے ہیں جناب دفاع کر رہے ہیں قرآن کا، آپ لوگوں کا قرآن کے ساتھ. اور جو لوگ یہ کہ قرآن اور حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے، وہ قرآن کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں. ظالموں تم لوگوں کا کیا قرآن سے لینا دینا؟ اس میں مجھے ایک ضمن لطیفہ اوریجنل، آپ بتائیں بنگلہ دیش میں انہوں نے ایک سوشل ایکسپیریمنٹ کیا. جس طرح یہاں پہ بھی آپ کو پتا نا کہ مردوں کی عادت ہے کوئی دیوار کوئی سنسان سی دیکھیں گے تو پیشاب کرنا شروع کر دیں گے اس کی طرف منہ کر کے. بنگلہ دیش میں انہوں نے دیکھا کہ جناب یہ تو لوگ باز ہی نہیں آتے، پان کی پچکاریاں پھینکتے ہیں، پیشاب کرتے ہیں. وہ انہوں نے ویڈیوز بھی دکھائی، وہ خفیہ بنائی ہوئی تھی دور سے. پھر انہوں نے کیا کیا کہ قرآن کے رسم الخط میں نا انہی دیواروں کے اوپر نا لکھ دیا کہ یہاں پیشاب کرنا منع ہے، لیکن وہ لگتا تھا کہ قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہے. ظاہر مسلمان تو پتہ ہی نہیں قرآن کے اندر کیا لکھا ہے. پھر انہوں نے کیمرے لگائے، جو بندہ ناڑا کھولنے لگتا نا سامنے دیکھتا نا ایسے کر کے نا تو آگے چلا جاتا. یہ ویڈیوز ہیں یوٹیوب پہ، اور یہ اوریجنل سوشل ایکسپیریمنٹ کیا.
BBC वालों ने किया था। तो मुझे बताएं, तुम्हें अरबी में कोई ये कहे कि यहां पेशाब करना मना है, या अरबी में कुरान की कोई आयत पढ़े और डंगरो ना तुहानू ना तुहाडे वड्डियां नू पता कि मतलब है था। जाहिर है नहीं, बड़ों को भी नहीं पता। कुरान का पहला तर्जुमा तो 8 से 150-200 साल पहले हुआ है। इससे पहले तो इन्होंने कहानी कराई हुई थी, और आम बंदे के हाथ में तो अब आया है ये एप्स की बरकत से। इस्लाम 360 हो गया, बाकी अदरवाइज ये कहां पढ़ने देते हैं। अब मुझे बताएं क्या से क्या बात हो रही थी और इन्होंने क्या उसमें से निकाला। कहता है कि जी कादियानियों को यहूद व नसारा से बुरा तो ना को देखें यार, ये कैसी काम अकल है। कादियानी यहूद व नसारा से बदतर है कि नहीं? बहुत बदतर है, मुर्तद है, मुर्तद वो तो सबसे बदतर है। अब देखिए, आप एक आम मुसलमान को भी पता है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन है, अपने आप को आलम दीन क्लेम करता है, उसको ये नहीं पता कि कादियानी यहूदियों साइयों से बदतर। कादियानियों को यहूद व नसारा से अफजल कहता है। ओए होए होए होए, वो मैं बोला कि ना बोला, कई बार बोला। मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा था कि इनको दावत देना उस हवाले से आसान है क्योंकि यहूद व नसारा हमारे पैगंबर को नहीं मानते, वो पैगंबर को मानते हैं, उनके साथ शरीक ठहराते हैं। अब आप आ जाएं, मुझे बताइए, जो मुसलमान बाबों को, कब्रों को पुकार रहे हैं मदद के लिए, और जो बुत परस्त हैं, इन दोनों में से कौन बेहतर है? वैसे अहले हदीस तो कहेंगे कि बरेलवी जो है वो मुशरिकीन अरब से भी बदतर है, वैसे कह देंगे, पब्लिकली नहीं कहेंगे। उनको पता है वो लैंड के काट के थोड़े बाबियां दी। तो जाहिर हम कहेंगे जो कलमा को मुसलमान नबी इस्लाम को मान रहा है वो उस बुत प्रस्त, बुत से मांगने वाले से बेहतर है, इसलिए कि इसमें इस्लाह की गुंजाइश है। इसी तरीके से कादियानी हमारे नबी इस्लाम को मानते हैं, उसके बाद उन्होंने एक झूठी नबूवत क्लेम की, नबी के साथ शिर्क किया, जिस तरह हमारे कई मुसलमान अल्लाह के साथ शरीक करके। बाप जब आप ये कहें कि अब्दुल कादिर जिलानी ने रूह खोली इजराइल को लो, और अल्लाह ताला कह रहा पीछे हूं अब्दुल कादिर भी पै गया, तो ये मुझे बताइए शिर्क नहीं है? हम इनको अब कहेंगे हिंदुओं से बदतर है? हम नहीं कहते, हम कहते हैं कलमा गो है यार। इसी तरीके से कादियानियों की सारी खराबियां अपनी जगह, लेकिन यहूद व नसारा की निस्बत उनको समझाना आसान है। ये इस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही थी, और जब मैंने किसी को काफिर कह दिया तो उसके बाद तो बाकी सारी बातें छोटी रहेगी ना। अब मैं आपको बताता हूं कि आपका क्या स्टेटस है। अहमद बरेलवी साहब ने अहकाम शरीयत में लिखा है कि वहाबी, और फिर आगे उन्होंने खुद लिखा, वहाबी से मुराद उन्होंने कहा बरेलवियों के सिवा देवबंदी, अहले हदीस, रवाफिज यानी उनके नजदीक शिया, और कादियानी 1,00,000 दफा भी अल्लाह का नाम ले ज़बीहा मुर्दार और हराम ही रहेगा। अलबत्ता यहूद व नसारा का ज़बीहा हलाल है क्योंकि वो अहले किताब है। तो अहमद बरेलवी साहब ने अहकाम शरीयत, जो उनके फतवों की किताब है, ये मलफूजात आला हज़रत नहीं है, ये फतवों की उनकी किताब है। इसी के नाम पे मुफ्ती अकमल ने अपने प्रोग्राम का नाम अहकाम शरीयत रखा था QTV पे, मेरे उस्ताद भी हैं हाफिज़हुल्लाह ताला। तो अहकाम शरीयत में आला हज़रत क्या कह रहे हैं कि जो अहले हदीस हैं, देवबंद हैं और शिया हैं, और कादियानी काफरों को भी इसके साथ शुमार करके कहा कि इनका ज़बीहा तो हराम है, और लिखा ये मुर्तद है, ये भी लिखा, यानी वाजिबुल कत्ल, और यहूद व नसारा बेहतर है। तो इसको तो आप छोड़ें, आप अपनी फिक्र करें। ये उलमा देवबंद आपको आला हज़रत ने यहूद व नसारा से भी बदतर लिखा है। हाँ, आप अपनी फिक्र करें, जो पंजाबी कहते हैं अपनी मंजी थले डांग फेरो।